السلام علیکم پیارے ویورز اینڈ سبسکرائبرز۔ انسانی جسم کے متعلق بیماریوں کے بارے میں جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر، کمنٹس ضرور کریں، مگر تہذیب کے ساتھ۔ آج کا موضوع ہے متعدد امراض و عام امراض۔ نوبتی بخار، ملیریا بخار، یہ ایک متعدی مرض ہے۔ اس میں بخار باری سے ظاہر ہوتا ہے۔ بعض حالتوں میں بخار ہر روز، بعض میں دوسرے، تیسرے یا چوتھے روز ظاہر ہوتا ہے، وغیرہ۔ نوٹ: بلحاظ نوبت کے اس کی 3 بڑی قسمیں ہیں۔ روزانہ بخار، جس کا دورہ ہر روز ہوتا ہے، اس کو انگریزی اصطلاح میں کوارڈینس کہتے ہیں۔ قے کا بخار، اس کا حملہ ہر تیسرے دن ہوتا ہے، یعنی 28 گھنٹے کے بعد، اس کو ڈپریشن کہتے ہیں۔ چوتھے کا بخار، اس میں بخار کا دورہ ہر چوتھے روز یعنی 72 گھنٹے کے بعد ہوتا ہے، اس کو کورائڈ کہتے ہیں۔ اسباب مرض: اصلی سبب تو اس بخار کا جراثیم ملیریا ہے، جو کہ خون میں سرایت کر کے اس بخار کو پیدا کرنے کا موجب ہوتے ہیں۔ لیکن سردی، رنج و غم، تھکان و تھکاوٹ اور غذا کی خرابی وغیرہ بھی اس کے مددگار اسباب ہوا کرتے ہیں۔ یہ بخار مرد و عورت، بچہ، بوڑھا اور جوان سب کو ہوتا ہے۔ جب ایک بار بخار کا حملہ ہو جائے تو دوبارہ اس کے قبول کرنے کے لیے طبیعت بہت مستعد ہوتی ہے۔ نوٹ: بلحاظ علامات کے ملیریائی بخاروں کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، نوبتی بخار۔ نمبر 2، لازمی بخار۔ نوبتی بخار اور لازمی بخار 2 مختلف بخار نہیں مانے جاتے، بلکہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اگر ملیریا جراثیم ایک ہی وقت میں اپنی نسلیں بڑھا کر حملہ آور ہوں تو روزانہ نوبتی بخار ہوتا ہے، اور اگر وہ تھوڑی تھوڑی تعداد میں متواتر بڑھتے رہیں تو لازمی بخار ہوتا ہے۔ پس لازمی بخار کوئی علیحدہ بخار نہیں، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ روزانہ نوبتی بخار ہی ہے کہ جس میں ایک باری اترنے نہیں پاتی کہ دوسری آ جاتی ہے۔ علامات مرض: انسان کے جسم میں ملیریا زہر داخل ہو کر عموماً 3 سے 12 دن تک پوشیدہ طور پر نشو و نما رہتا ہے، لیکن گاہے بگاہے اس عرصے سے پہلے ہی بخار چڑھ جاتا ہے، یعنی زمانہ اخفاء مرض میں مریض کی طبیعت عموماً سست و کاہل رہتی ہے اور اس کو انگڑائیاں و جمائیاں آتی رہتی ہیں۔ کمر میں دھیمی دھیمی درد اور سر چکراتا ہے، ہاتھ پاؤں ٹوٹتے ہیں، بھوک ماری جاتی ہے۔ چونکہ اس قسم کے بخار میں پہلے سردی لگتی ہے، پھر گرمی اور اس کے بعد پسینہ آ کر بخار اتر جاتا ہے، اسی لیے اس بخار کے علامات کے 3 درجے ہوتے ہیں: سردی کا درجہ، گرمی کا درجہ، پسینے کا درجہ۔ سردی کے درجے میں سستی، کاہلی اور اعضاء ٹوٹتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جاڑا لگتا ہے اور تمام جسم کانپتا ہے۔ جب لرز شدت کا ہو تو مریض کے دانت بجتے ہیں، بہت سے کپڑے اوڑھنے پر بھی سردی رفع نہیں ہوتی۔ بعض مریضوں کو لرز اتنی شدت کا ہوتا ہے کہ ان کے ناخن اور ہونٹ نیلے پڑ جاتے ہیں اور اندرونی اعضاء میں اکثر خون جمع ہو جاتا ہے، جس کے باعث سر درد یا سر میں بوجھ معلوم ہوتا ہے۔
اور بعض اوقات سر میں زیادہ اجتماعی خون ہونے کے باعث بے ہوشی یا ہذیان ہو جاتا ہے۔ پھیپھڑوں میں اجتماعی خون کے باعث سانس تیزی کے ساتھ آتا ہے۔ جگر و معدے میں اجتماعی خون ہونے کے باعث جی متلاتا ہے اور قے آتی ہے۔ مریض کا منہ خشک ہوتا ہے اور اسے بڑی سخت پیاس لگتی ہے۔ یہ سردی کا درجہ اکثر گھنٹے یا 1.5 گھنٹے تک رہتا ہے، لیکن بعض مریضوں کو 4-5 گھنٹے تک لرز ہوتا رہتا ہے۔ مگر جب اس بخار کی کئی باریاں آ چکی ہوں تو سردی بہت نہیں لگا کرتی، صرف ایک آدھا لمحے کے لیے خفیہ سی سردی محسوس ہوتی ہے۔ جب سردی کا درجہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد گرمی کا درجہ شروع ہو جاتا ہے، چنانچہ رفتہ رفتہ مریض کا تمام بدن گرم ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ مریض مارے گرمی کے کپڑوں کو برداشت نہیں کر سکتا۔ نبض بھرپور اور تیز چلتی ہے، سر درد کرتا ہے اور کنپٹی کی شریانیں خوب تڑپتی ہیں، منہ اور زبان خشک ہوتا ہے اور زبان پر سفید فرجمی ہوتی ہے۔ بعض اوقات جی متلاتا ہے، پیشاب تھوڑی مقدار میں اور رنگین آتا ہے۔ حرارت جسم میں عموماً 100 سے 104 درجے تک بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے اور یہ حالت 2-3 گھنٹے بلکہ بعض اوقات سے 6 سے 12 گھنٹے تک رہتی ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرا درجہ یعنی پسینے کا درجہ شروع ہو جاتا ہے اور مریض کو بہت تسکین معلوم ہونے لگتی ہے۔ پیاس میں کمی واقع ہوتی ہے، نبض کی تیزی بھی گھٹ جاتی ہے اور پیشاب میں سرخ ذرات بہت خارج ہوتے ہیں۔ پہلے پسینہ پیشانی اور چہرے پر آتا ہے، پھر تمام بدن پسینے سے تربتر ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات پسینہ کم آتا ہے اور بعض اوقات زیادہ، یہاں تک کہ مریض کے پارچات اور بستر پسینے سے تربتر ہو جاتا ہے۔ اس طرح علامات تخفیف ہو کر بخار بالکل اتر جاتا ہے اور اگر مریض کمزور ہو تو پسینہ آنے کی حالت میں بعض اوقات نڈھال ہو جاتا ہے۔ بعض مریضوں کو پسینہ آتے ہوئے نیند آ جاتی ہے اور جب وہ جاگتے ہیں تو وہ بالکل آرام میں ہوتے ہیں۔ نوٹ: اکثر مریضوں میں تو یہ تینوں درجے یعنی لرز، گرمی اور پسینہ واضح طور پر پائے جاتے ہیں، لیکن بعض مریضوں کو سردی لگتی ہے، صرف بخار ہو جاتا ہے اور پسینہ آ کر بخار اتر جاتا ہے، اور کسی کو صرف سردی لگتی ہے، گرمی اور پسینے کی نوبت بھی نہیں آتی کہ بخار اتر جاتا ہے۔ بعض مریضوں کو قے آتی ہے اور بعض کو نہیں آتی۔ بعض مریضوں کو سخت بے چینی ہوتی ہے اور بار بار کروٹ بدلتے اور گھبراہٹ محسوس کرتے ہیں، لیکن برعکس اس کے بعض مریض چپ چاپ پڑے رہتے ہیں اور وہ ہلنا جلنا اور بولنا چالنا نہیں چاہتے۔ بعض مریضوں کو بخار چڑھنے سے قبل اسہال یعنی پیچس آنے شروع ہو جاتے ہیں اور بعض کو سخت قبض ہو جاتی ہے، لیکن قبض کی عموماً شکایات بہت مریضوں میں ہوا کرتی ہے۔ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر، کمنٹس ضرور کریں مگر تہذیب کے ساتھ، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ اوکے، خدا حافظ۔